مستقیم پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پہ چلتا رہا، صراط الذین انعمت علیہم، اور اے مولا کریم ہمیں اس راہ پہ چلتا رہا کہ جس پر تو نے اپنے نیک بندوں پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، نیک بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، ہمیں وہ نعمتوں والی راہ، رحمتوں والی راہ پہ چلتا رہا۔ اور محترم یہ نعمتوں کی راہ کس کی راہ ہے؟ اگر قرآن حکیم قرآن حمید سے ہم اس پر سوال کرتے ہیں تو قرآن حکیم قرآن حمید ہمیں اس کا جواب عطا فرماتا ہے، اور جواب کیا ہے کہ رب کائنات رب جلال نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم جل جلالہ و منہ اس کا شمار ان لوگوں میں فرماتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں کی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن حکیم قرآن حدیث کے سلسلے میں رہنمائی فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ کہلاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت قدسیہ ہے، وہ صدیقین کی جماعت قدسیہ ہے، وہ شہداء کی جماعت قدسیہ ہے، وہ صالحین کی جماعت قدسیہ ہے۔ اور آج ہم آپ جو جمع ہوئے ہیں وہ صالحین کی جماعت کے ایک فرد فرید کے عرص مقدس کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں کہ یہ بندہ خدا کو ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منہ کا خلق جو ہے اللہ کی عشق میں، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر حاصل کیا۔ طریقت کی منزل در حقیقت اتباع رسول کی منزل ہے، اتباع سنت کی منزل ہے، اتباع شریعت کی منزل ہے۔ اگر طریقت کی منزل میں سفر کرنے والا اتباع سنت سے دور ہے، وہ اتباع سنت سے کا انحراف کرتا ہے تو وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتا، وہ اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ گاہر حیات نہیں بن سکتا، وہ اولیاء کاملین کی جماعت میں شامل ہو نہیں سکتا۔ اولیاء کاملین کی جماعت میں وہی شامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ وہی ہوگا جو جناب ختمی مرتبت کی ایک ایک اداؤں میں ڈھل جائے گا۔ رسول کی ادا میں ڈھل جانے والا اللہ کا نیک بندہ کہلاتا ہے، مرد قلندر کہلاتا ہے، مرد درویش کہلاتا ہے، صوفیاء کاملین اس کا شمار ہو جاتا ہے، صالحین اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اگر رسول کی ادا سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ قرآن حکیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب فرما دیجیے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنا محبوب بنا لوں کہ میرے محبوب ترین بندے ہو جائیں تو آپ اسے فرما دیجیے کہ اگر محبوب خدا بننا ہے، محبوب الہی بننا ہے تو جو محبوب الہی بننا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط لازم ہے اور تبعونی کہ میری اتباع کرے، جو اتباع محمد مصطفیٰ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ بعض کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صالحین کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اولیاء کاملین کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے ان کی حیات مبارکہ کا، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کو کس انداز سے گزارا ہے۔ یعنی ولی کامل کا ایک ایک قدم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی اداؤں سے آراستہ ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ رحمت رضوان نے ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بزرگ کا شہرہ ہوا کہ بہت بڑے کامل بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور یہ کاملین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ آج تو ہم زیارت اولیاء اللہ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، لوگ بدعت کے اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایسی پاکیزہ محفلوں میں جانے سے روکتے ہیں، اولیاء کاملین کی محفلوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ تھا کہ کسی بزرگ کی شہرت ہو گئی اور معلوم کہ فلاں ملک میں یا فلاں شہر میں کوئی بزرگ ہے تو دور دراز کا سفر طے کر کے لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی زیارت بھی عبادت ہے، اللہ کے ولی کی زیارت بھی عبادت ہے، اور کفارے سے یہ آپ ہے کہ اگر ہم اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ
اولیاء اللہ کی رات جو ہے، عبادت جو ہے، یہ رحمت باری تعالیٰ کے نزول کا گہوارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا حدیث مسلم میں، اولیائی تحت قبائی، میرے ولی جو ہے میری قبا کے آغوش کو ہوتے ہیں۔ تو میرے شیخ طریقہ نے ارشاد فرمایا کہ 2000 جو ہے ان کی جو اشتیاق پیدا ہوا، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی زیارت کی جائے۔ یہ زیارت کی گھر سے اپنے گھر سے تیار ہوتے نکلے اور تلاش کرتے 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 تقریباً 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اس شہر میں پہنچے، اور جانے کے بعد ان کے گھر پر دستک دی۔ جب گھر پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ کہا کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کہا حضرت صاحب گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، حضرت صاحب جو ہے مسجد میں گئے تھے